یہ رسول کہہ رہے ہیں نا، نئی بات مانو گے تو تم پر کیا آئے گا؟ عذاب۔ ہم نے بات نہیں مانی، ابھی تک عذاب نہیں آیا۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ جو نبی کی بات مانے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا تو وہ نہیں بچے گا اللہ کے عذاب سے۔ رسول کہنے لگے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد کیا ہے؟ قریب ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جو اپنے دل سے بنا لی گئی ہو، بلکہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو غور و فکر کر کے اس کو پڑھے گا تو وہ گمراہی کی طرف نہیں آئے گا، وہ ہدایت پر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأس جب نا امید ہو گئے، الرسل پیغمبر۔ کیا مطلب؟ جب رسول کیا ہو گئے؟ اپنی قوم سے نا امید ہو گئے کہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وظنوا اور گمان کیا، انہم بے شک وہ، قد کذبوا تحقیق جھوٹ بولا گیا تھا۔ پھر دیکھیں کہ مردم مانا، حتی اذا استیأس الرسل جب رسول نا امید ہو گئے، کس چیز سے؟ کہ اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا اور گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے رسولوں کو کیا کیا تھا؟ جھٹلایا تھا۔ کس چیز کا گمان کیا تھا؟ یہ رسول کہہ رہے ہیں نا، نئی بات مانو گے تو تم پر کیا آئے گا؟ عذاب۔ ہم نے بات نہیں مانی، ابھی تک عذاب نہیں آیا۔ تو گویا کہ یہ نبی کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ کہہ رہے ہیں عذاب آئے گا، ابھی تک تو نہیں آیا، اتنے سال ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا، تو لہذا کیا ہیں؟ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب نبی آخری کوشش تک گئے کہ اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی اینڈ پہ ہو گئے کہ نبی کیا ہیں جی؟ جھوٹے۔ کون سا عذاب آ گیا؟ اللہ نے فرمایا جاءہم نصرنا، تو پھر آ گئی ان کے پاس مدد ہماری۔ کن کے پاس؟ نبیوں کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ فنجیا پس نجات دی ہم نے من نشاؤ جس کو ہم چاہتے ہیں، یعنی بچایا ہم نے جس کو ہم نے چاہا۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ جو نبی کی بات مانے گا وہ بچ جائے گا، پیچھے پڑ کے ہیں۔ جو نہیں مانے گا تو وہ نہیں بچے گا اللہ کے عذاب سے۔ دیکھیں اللہ کے عذاب بھیجنے میں کیا ہے؟ دیر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں متا نصر اللہ، رسول کہنے پر مجبور ہو گیا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، رسول کہے اللہ تیری مدد کیا ہے؟ رسول میں کتنا ہمت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کو پتھر لگے، بد دعا، مدد کے لیے آیا تھا نا فرشتہ۔ رسول کہنے لگے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد کیا ہے؟ قریب ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے ساتھ سائے میں بیٹھے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بہت تکلیفیں مکے دور میں ہیں، ہم پڑھتے رہتے سنتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب تکلیفیں ختم ہوں گی، ظلم کب ختم ہوگا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت آسان ہے؟ مثل الذین خلوا من قبلکم، اس سے پہلے مثالیں گزری ہیں، مستهم الباساء والضراء والزلزلوا، ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسولوں نے کہا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو جاءہم نصرنا، پھر کیا ہو گیا؟ ہماری مدد آ گئی ان کے پاس، فنجی من نشاء، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں عذاب سے بچاتے ہیں۔ چاہ سے مراد یہ ہے جو نبی کی بات کو مانتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا، باسنا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، گناہ کار قوم سے، وہ اللہ کے عذاب کی زد میں آتی ہیں۔ لقد تحقیق کانا ہے فی قصصہم، ان کے قصوں میں جو ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، کیا ہے جی؟ عبرت۔ ٹھیک ہے جی۔ آخری بات یہ ہے جو آپ نے یہ قوموں کے قصے پڑھے ہیں، اس میں کیا ہے؟ خالی پڑھنا نہیں ہے، عبرت مطلب نصیحت ہے۔ اس میں یہ جرم تھا تم خیال کرو، اس میں یہ گناہ تھا تم خیال کرو، عبرت۔ ٹھیک ہے جی۔ فی قصصہم، ان کے قصوں میں یا حالات میں یا واقعات میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، سمجھدار آدمی کے لیے۔ ما کانا، اور نہیں ہے، حدیثاً بات، یفترا باندھ لی گئی ہو، یعنی یہ قرآن ایسی بات نہیں جو اپنے دل سے بنا لی گئی ہو، بلکہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور یہ قرآن پہلی کتابوں کو کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ اس میں بھی واقع تھے، اس میں یوسف کا واقعہ تھا اس میں، تو یہ تصدیق کر رہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی واقعات وہ شامل کر دیے۔ معنی یہ کہ یہ قرآن مجید تورات کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب تھی اور یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ ہر چیز کی تفصیل ہے جی، حلال حرام، توحید شرک سنت بدعت، ساری چیزیں ہیں نا، تفصیل ہے۔ بہدن، اور ہدایت ہے، جو غور و فکر کر کے اس کو پڑھے گا تو وہ گمراہی کی طرف نہیں آئے گا، وہ ہدایت پر چلے گا۔ رحمتاً لقوم یؤمنون، اور یہ کتاب کیا ہے؟ رحمت کا سرچشمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے۔ پھر دیکھیں جی، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا قد کذبوا، کہ جھٹلائے گئے ہیں، جاءہم نصرنا، کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، فنجی من نشاء، ہم نے نجات دی ان کو جسے چاہا۔ چاہ سے مراد جس نے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے اسے نجات دے دی، اور جس نے نہیں مانا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، ہمارا عذاب گنہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا۔ گنہگار لوگ، مجرم لوگ عذاب کی زد میں آتے ہی آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عذاب اللہ جلدی بھیج دے یا دیر سے بھیج دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصے میں عقل مند کے لیے عبرت ہے۔ ما کان حدیث یفترا، یہ قرآن ایسی بات نہیں جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ آسمانی کتاب ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون،
اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔